کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے. یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں، یہ خبر ہے. اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ خبر ہے، نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے. حکم کیا ہے؟ قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے. صرف سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے. پھر کیٹیگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو. فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اثنا عشری کہے یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہے، اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن یہ بھی اوائڈ کی جائے. کیوں؟ سورۃ الحج پڑھ لیں، آخری رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا، صفت کے طور پہ نہیں آیا. باقی جگہوں پر آیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بننا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر مسلم کا مطلب ہے فرمانبردار بننا، لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، مسلمان. اب یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم، یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، عربی میں مسلم، انگلش میں مسلم، اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آ سکے. لیکن جب فرقے گزریں گے پھر یہ باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جائیں گی. میں یہاں وہی بات کروں گا، بڑی ننگی بات، بڑی اوریاں اور نیکڈ بات، کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. سیدھی سی بات ہے، سچی سی. اگر ہم میں سے یہاں جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے، ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے ہم لوگ. میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم قادیانی ہوتے. ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی 100% حق پر ہوں، ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو، مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر. لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا، قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لعنت کی گئی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں. اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اتنی عجیب و غریب احادیث، وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کہیں ہم پر یہ جرم نہ آ جائے کہ ہم نے حق چھپایا. کتمان حق کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتا ہے. فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا، فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے